السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے سنہری دھوپ۔ اس کا میں آپ کو پہلا حصہ سناؤں گی۔ وہ 3 دن کی دلہن چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے اور گھنے بال کمر تک آئے ہوئے تھے۔ چہرے اور گردن پر لمبی کھرونچیں تھیں جن سے رسنے والا خون وہیں جم کر خنجر کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ بے خیال سی آگے بڑھی اور منڈیر سے لگی جالی کے ساتھ آ رکی۔ اب نگاہ کے سامنے ہل چلے ہوئے کھیت تھے۔ ہوا اچانک تیز ہوئی تو سامنے شہر جانے والی تارکول کی سڑک پر گرد و غبار بگولوں کی صورت اڑاتا نظر آنے لگا۔ گھر کی 4 دیواری کے باہر مویشی بندھے تھے۔ ہل چلے کھیت میں ایک آدمی بغل میں کپڑے کی پوٹلی دبائے بیج بو رہا تھا، جبکہ سفید لباس میں ملبوس ایک قد آور شخص منڈیر پر کھڑا ہاتھ اٹھا کر بیج بوتے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ قد آور شخص اس چھت پر کھڑی دلہن کا شوہر تھا۔ لڑکی کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک دم اس کا دل بھر آیا اور ذہن پر جیسے کوئی ہیجان طاری ہو گیا۔ وہ ایک دم چیخی اور چیختی چلی گئی تھی۔ منڈیر پر کھڑے آدمی نے قدرے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ دیر چھت پر کھڑی روتی لڑکی کو گھورا، پھر تیز تیز چلتا حویلی کی جانب آنے لگا اور حویلی میں داخل ہو کر دوڑتا ہوا لمحوں میں وہ آدمی چھت پر اس کے روبرو تھا۔ عبیر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں بولو۔ اس نے قریب آتے ہی اس کا بازو کوہنی سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور آنسوؤں سے جل تھل آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ کیسا لہجہ تھا؟ کڑا، بیزار اور سنگین۔ حالانکہ کبھی یہی لہجہ شہر ٹپکاتا تھا۔ زیادہ پرانی بات بھی نہیں تھی۔ نیچے چلو، اب اگر مجھے چھت پر نظر آئیں تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ جارحانہ انداز میں اسے دھکا دے کر سیڑھیوں کی جانب لاتے وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی یا ملامت نہیں تھی۔ اسامہ، میری بات کا یقین کریں، آپ سے میری پہلی شادی ہے اور میں باعصمت ہوں۔ آپ کو اس کے فولادی ہاتھ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی ہے، سمجھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ عبیر نے گنگ ہوتے ہوئے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے پٹ وا کیا تو ہوا کا یخ بستہ جھونکا اس کے بالوں کو چھوتا کمرے میں پھیل گیا۔ باہر ہر سو برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، سروں کا درخت، سڑکوں کے سرمئی پن کو بھی برف کی سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ فضا میں خاموشی اور اداسی کا رنگ غالب تھا، یا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے آتش دان میں آگ روشن تھی، مگر اس کے اندر جیسے کوئی گلیشیئر جمع ہوا تھا۔ نیا ٹھکانہ، وہ نئے لوگ اور اس پر دھوکہ۔ وہ جتنا سوچتی اسی قدر مضطرب ہو جاتی تھی، گو کہ وہ اس دھوکے فریب کا کبھی حصہ نہیں بنی تھی۔ مگر ضمیر زندہ ہو تو اضطراب اپنوں کی بدعملی پر بھی نصیب ہوا کرتا ہے۔ معاً اس کی نگاہ یکدم ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ کربری یخ بستہ صبح کے ملگجے اجالوں میں جیسے ایک دم سورج کی سنہری کرنیں ہر سو جگمگانے لگی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا ٹریک سوٹ میں سڑک کنارے چلتے ہوئے اچانک گلاب کی کنج کے پاس رک گیا تھا۔ جھک کر گلاب کی ادھ کھلی کلی کو توڑتا ہوا وہ اس سارے ماحول میں ایک دم خوبصورت اضافے کا سبب بن گیا تھا۔ کچھ منظر بلا شبہ اپنے اندر طلسمی کشش رکھتے ہیں
وہ بھی بے خود اسی منظر میں کھو گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تھا، گلاب کی ادھ کھلی کلی ہمراہ لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ تبھی چونکی جب ہنسی کی آواز سنی۔ حیرانی سے پلٹنے پر سارا کو روبرو پا کے اس کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ بہت ہینڈسم ہے نا؟ محترم یہاں کے مشہور بزنس مین ہیں۔ اس مرتبہ ہمارا شکار یہی ہوگا۔ ساری معلومات لے چکی ہیں موم۔ سینے پر ہاتھ باندھے سارا بہت جوش سے اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ عبیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ بلکہ انا نے تو اس پر اپنے حسن جہاں سوز کے ڈورے بھی ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ عبیر نے ہونٹ بھینچ لیے اور کوشش کی کہ چہرے سے کچھ اخذ نہ ہونے پائے۔ کچھ کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اس نے نروٹھے پن کی انتہا کر دی، جبھی سارا کے چہرے پر توہین کے احساسات سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ موم کا میسج ہے تمہارے لیے۔ اس پڑھائی کو اب ختم کرو اور دھندے میں ہاتھ بٹاؤ۔ آج کل ویسے بھی بڑا مندہ چل رہا ہے۔ یہ تیسرا ٹھکانہ بدل لیا ہے مگر کوئی شکار نہیں پھنسا۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ عبیر نے کس قدر ناگواری کا اظہار کیا۔ ہاں تمہارا مسئلہ کیوں ہوگا؟ تم تو بس عیش کرنے دنیا میں آئی ہو۔ بکاؤ مال تو ہم ہیں نا، پیسہ بنانے کی مشین۔ سارا تنفر سے بولتی چلی گئی، گویا اس گناہ آلود زندگی کا احساس ندامت بن کر انہیں بھی کچوکے لگاتا تھا۔ تو نہ بنو مشینیں، کس نے فورس کیا ہے؟ جو کچھ کر رہی ہو اپنی مرضی سے کرتی ہو۔ بغیر لگی لپٹی رکھے عبیر نے اسے سنانا شروع کی۔ سارا کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ شٹ اپ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میری انسلٹ کرنے کا، سمجھی؟ میں بھی تمہاری انسلٹ نہیں کر رہی، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ حقیقت بہت شرمناک ہے۔ عبیر کے لہجے میں نہ صرف تعصب تھا بلکہ تضحیک اور حقارت بھی تھی۔ سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم بھی کوئی شریف زادی نہیں ہو، اسی سسٹم کا حصہ ہو، وہ چیخ پڑی تھی۔ عبیر کا چہرہ دھواں دھواں ہو کر رہ گیا۔ یہی بد نصیبی ہے میری، مگر یاد رکھنا میں تمہاری طرح اس گندگی میں نہیں رہوں گی۔ عبیر نے خود پر سکون رہتے ہوئے بھی سارا کو آگ لگا دی تھی۔ غصے میں بے قابو ہوتی وہ اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ اگلے لمحے دونوں گتھم گتھا ہو چکی تھیں۔ ان کی چیخوں کوسنوں کی آواز پر دوسرے کمرے سے موم، انا اور اینا دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تھیں۔ انہیں ایک دوسرے کو نوچتے کسوٹتے اور گالیاں دیتے دیکھ کر موم کو صحیح معنیوں میں دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے اینا اور انا کے ساتھ مل کر بمشکل دونوں کو ایک دوسرے سے چھڑایا۔ موم انا اور اینا کو اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کر کے عبیر کو گھورنے لگی، جس کے بال کھل کر بکھر چکے تھے، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب کیا ہے عبیر؟ ان کا لہجہ بے حد سنگینی لیے ہوئے تھا۔ عبیر نے محض انہیں گھورنے پر اکتفا کیا اور بکھرے بالوں کو سمیٹ کر بینڈ میں جکڑنے لگی۔ موم کو اس کی اس حرکت میں سراسر اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی شروع سے ہی اپنے انداز و اعتبار کے باعث انہیں خائف کرتی رہی تھی۔ جبھی انہوں نے اس کے لیے اپنے مخصوص طریقہ کار کو بدلا تھا، وہ بہت زیرک اور جہاں دیدہ تھی۔ عبیر جیسی سرکش گھوڑی کو انہوں نے چابک سے نہیں، پیار کی تھپکی سے قابو کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے تیور تیکھے اور انداز نحوست سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی گلی ملی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی الگ دنیا بسائی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ موم نے پابندی نہیں لگائی، مگر آئے دن بدلنے والے ٹھکانوں کی وجہ سے انہوں نے بڑی مشکل سے سہی، مگر اس کی ضد کے آگے ہار کر یہ ہاسٹل میں چھوڑا تھا۔ وہ انہیں ہاسٹل میں نہیں آنے دیتی تھی۔
وہ اپنے حلقہ احباب میں انہیں ملوانے سے کیوں گریزاں تھی؟ وہ جانتی تھی اس کا بس چلتا تو شاید وہ چھٹیوں میں بھی ان کے پاس نہ آتی۔ کیا پوچھا ہے تم سے عبیر؟ آپ کی مرتبہ انہوں نے اسے ڈانٹا تھا۔ بہتر ہوگا آپ سارا سے پوچھ لیں۔ گردن پر پڑنے والی سارا کے ناخنوں کی خراشوں کو دوپٹے سے سہلاتے ہوئے اس نے تلخی سے جواب دیا، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے برہمی سے جواب دیا تو عبیر نے ہونٹ بینچ لیے، جبکہ وہ ہنوز منتظر نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ عبیر کو ناچار زبان کھولنا پڑی۔ اس کے مختصر ترین جواب پر انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، تمہیں اتنا غصہ کس بات کو سن کر آیا؟ پڑھائی چھوڑنے پر یا دندے میں ہاتھ بٹانے پر؟ سوال ایسا تھا کہ عبیر کی گلابی رنگت کچھ اور بھی دہک کر انگارہ ہونے لگی۔ موم، آپ جانتی ہیں مجھے آپ کا یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے، وہ کسی قدر بے بسی سے بولی تو انہوں نے محض سر کو اسبات میں جنبش دی۔ پھر یہ کہ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی، اسے میری ضد سمجھے یا پھر التجا۔ آپ کی بار اس کا لہجہ مزید مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھہری موم کی پرسوچ نگاہوں میں تفکر بھی اتر آیا۔ اس کے باوجود کہ یہ معاشرہ تمہیں تمہاری اس پاکی سمیت قبول نہیں کرے گا، تم پر اس گھرانے کی عورت کا لیبل لگ چکا ہے عبیر۔ نہ کرے مگر میں مجبوری میں بھی گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گی، وہ پھر اس قطعیت سے کہہ گئی۔ پھر کیا کرو گی؟ خودکشی؟ آپ کے ان کے لہجے میں صرف جھنجھلاہٹ نہیں تھی، طنز بھی تھا۔ موم، بہتر ہوگا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، خدا بہتر راستہ نکالے گا۔ موم کچھ دیر اسے تکتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ موم لبنہ فریدہ بیگم والدین کی ڈیرو ڈیر اولاد میں ان کا نمبر آخری تھا، اور ایسے بچے یا تو بہت زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں یا پھر توجہ محبت میں بھی ان کا نمبر آخر میں ہی آتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوا تھا۔ جوتے، کپڑے، یہاں تک کہ کتابیں تک انہیں ہمیشہ بڑے بھائی بہنوں کی استعمال شدہ ہی ملی تھیں۔ محدود آمدنی میں اتنے بڑے کنبے کی کفالت اور بے شمار اخراجات، کوئی ایک بھی تو ایسی خواہش نہیں تھی جو دل نے کی ہو اور وہ پوری بھی ہو گئی ہو۔ یہ محبت، توجہ میں کمی اور خواہشات کی بے مائگی و تشنگی ان کے اندر کیسی باغی سوچیں اور خیالات جنم دے چکی ہیں، والدین کو اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور وہ بیاہ کر اگلے گھر سدھار گئی جو والدین کے گھر سے مختلف حالات میں ہرگز نہیں تھا۔ وہاں بھی زندگی کا ڈب ویسا ہی تھا جس سے چھٹکارے کی وہ ہمیشہ متمنی رہی تھی، مگر چھٹکارا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے حالات کو خود اپنے بل بوتے پر بدلنے کی ٹھان لی۔ بغاوت تبدیلی کا سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوا کرتی ہے۔ خوبصورتی پاس تھی، ناز و ادا سے آراستہ حسن سج سنور کر میدان میں اترا تو قدردانوں کی کمی نہ ہوئی۔ دنیا میں ایسے مردوں کی کمی نہیں جنہیں عورت اشارہ کرے تو قدموں میں لوٹنے اور شرافت کے جامے سے باہر آنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ایسے لوگوں کو اپنا وقت رنگین کرنا ہوتا اور ان کی مٹھی اور جیب گرم ہو جاتی۔ یہ مرد خاندان میں بھی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب میں بھی ملتے ہیں اور گلی محلے میں بھی پائے جاتے ہیں، جو وقت اور حالات کے مطابق سہولت سے مطلب نکالنا خوب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں گناہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کے سسرالیوں میں پہلے چیم گوئیاں ہوئیں، پھر منہ پر کھل کر جھگڑے ہوئے، مگر شرمندہ ہونے والوں میں ہوتی تو یہ سب کرتی کیوں؟ شوہر نے نام نہاد شرافت کا اظہار طلاق کی صورت میں کیا اور بچیوں کو بھی ماں کے سپرد کر دیا۔
फरीदा बेगम ने ससुराल से जो जमा पूंजी समेटी वो यही 4 बेटियां थी जो शक्लो सूरत में इन्हीं पर थीं और इनके मुस्तकबिल और ऐशो इशरत का बेहतरीन जरिया थी। जब तक वो खुद जवान और खूबसूरत रहीं तब तक इन्हें सराहने वालों की कमी नहीं रही। इन्हीं में से मस्कीन सूरत आदमी से निकाह करके उन्होंने अपने ऊपर से तलाक याफ्ता का लेबल भी उतार फेंका और माशरे में बज़ाहिर इज्जत से जीने लगी। बेटियां इन्हीं की तरह थीं, तरादार, हसीन और अदाओं के हथियार से लैस। राह चलतों को भी मिनटों में असीर करना इनके बाएं हाथ का खेल था। गो कि इनकी तरबियत ही इसी नहज पर नहीं हुई थी। उन्होंने आँख खोलते ही अपने घर का माहौल भी यही देखा था। बस ये एक अबीर थी जिसके मिजाज और फितरत की नेकी और रास्ती ने इन्हें परेशान करके रख दिया था। वो ये भी जानती थी मास्टर में इन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। जब भी कुछ सालों से उन्होंने अंदाज बदल लिया था, मुहज़्ज़ब और ख़ानदानी होने का बहरूप भरा और अपनी पुश्त पर चंद ताकतवर हाथों की शय पर बहुत इत्मीनान से अपना खेल खेलने लगी। अमीर दौलतमंद लोगों में किसी न किसी बेटी का रिश्ता तय करती, ब्याह होता और समझदार बेटी मौका मिलने पर वहां से सब कुछ समेट लाती और फिर लुटने वालों को इनका निशान तक बिना मिल पाता। सिर्फ यही नहीं, जो शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे वो रात के अंधेरे में लड़की को अपने ठिकाने पर ले जाते थे। ये काम बहुत राजदारी से कई सालों से जारी थे। जिन्हें खबर थी वो इस राज को अफशा नहीं करते थे। अगर कभी वो फंसी भी तो इनके तल्लुकात काम आए और वो साफ बच निकलती थी। छोटी बीबी आपको बेगम साहिबा याद कर रही हैं। वो अपना बैग तैयार कर रही थी जब मुलाजमा दस्तक देकर अंदर आई। इसकी सबीहा पेशानी पर शिकने सी नमूदार हुई। तुम जाओ, आती हूँ मैं। मुलाजमा को भेजकर वो उलझन ज़दा मुतफक्कर सी बैठी रही। क्यों बुलवाया होगा मॉम ने? गो के अभी इसकी छुट्टियां बाकी थीं, मगर वो चंद दिन में ही यहाँ के माहौल से घबरा गई थी। बस ना चलता था उड़कर वापस हॉस्टल पहुँच जाए। इसने गीले बाल तौलिए की कैद से आज़ाद किए, इन्हें सुलझाया, फिर दुपट्टा ढंग से ओढ़ती इनके कमरे की जानिब चली आई। यस कम ऑन। इसकी दस्तक के जवाब में मोम की मगरूर सी आवाज़ उभरी थी। इन्हें देखकर अब कोई ये यकीन नहीं कर सकता था कि वो मामूली तलीम याफ्ता गुर्बत में पलकर जवान होने वाली वही फरीदा है जो कभी एक आम सी लड़की थी। अब तो इनके रंग ढंग ही बदल गए थे। बैठो। इसे अंदर दाखिल होते देखकर वो जो सेल फोन पर किसी से बहुत बेतकल्फाना गुफ्तगू में मसरूफ थी, अलविदाई कलमात अदा करके इसकी सिमत मतवज्जो होते हुए बोली, आपने बुलवाया था? गो कि वो इसकी सगी माँ थी, मगर अबीर ने कभी इनके लिए अपने दिल में कोई जज्बा महसूस नहीं किया था। इसकी वजह वाज़ेह थी, इसे इनके अंदाज़ो एतवार से ही इनकी गुनाह आलूद जिंदगी से भी नफरत थी। वो इनसे शाकी थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी आकबत तबाह कर डाली थी। एक्चुअली जहाँ एक फैमिली ने हमें अपने पोते की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है। ऐसा है कि तुम आज शाम की इस तकरीब के लिए अना के साथ जाकर अपना पार्टी वियर ले आओ, मगर मैं वहाँ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इंटरेस्टेड ना होना एक अलग बात है और किसी काम को करना एक यकसर अलग बात। तुम वहाँ जा रही हो, इट्स माई ऑर्डर, ओके? अब वही करो जो मैंने कहा है। इनके लहजे में वाज़ेह हुक्म था। अबीर कुछ देर होंठ बींचे खामोश खड़ी रही,
پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ انا کے ساتھ مارکیٹ نہیں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ موم ایک طوفان اٹھائیں گی، مگر اس کے برعکس ان کی خاموشی پر اسے حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ حیرت اس وقت اضطراب اور شدید تعصب میں ڈل گئی جب شام میں موم نے اس کا ڈریس لا کر اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے عبیر، اور سنو، آج سے تمہاری پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم۔ تم ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو رہی ہو۔ سارا کی بات غلط نہیں ہے۔ میں نے تم سے یہ امتیازی سلوک کر کے تمہیں زیادہ سر چڑھا لیا ہے۔ بس بہت ہو چکے یہ لاڈ وغیرہ، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ بات آپ بھی سن لیں۔ اس نے تیش میں آتے ہوئے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے۔ موم نے جواباً اسے سرد نظروں سے کچھ دیر ہونٹ بھینچ کر دیکھا تھا، پھر جب وہ بولیں تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ ایس پی دلبر چٹھا کو جانتی ہو؟ جو پچھلے ہفتہ اینا کی برتھ ڈے پارٹی پر یہاں آیا تھا۔ تمہیں ایک نظر دیکھ کر ہی تم پر مر مٹا تھا، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا، تو وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں ہرٹ کرنا چاہتی تھی، نہ ہی ایک دم سے اس راستے پر ڈال دینا۔ میں نے تمہارے لیے صاف ستھرا راستہ چنا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اب پھر اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو میں آج رات ہی چٹھا کو یہاں بلواؤں گی۔ ایک رات کے وہ مجھے کم از کم بھی 50,000 ہنس کے دے سکتا ہے، مگر میں یہ سودا صرف ایک رات کا نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے کی سنگینی نے عبیر کے حواس سلپ کر دیے تھے اور چہرہ بالکل فاق کر ڈالا۔ نگاہ کے سامنے 60-65 سالہ دلبر چٹھا گھوم گیا، جس کی آنکھوں میں وحشت و خباثت تھی۔ عبیر سے چند منٹ اس کا سامنا محال ہوا تھا۔ بغاوت، سرکشی و تنفر کے جذبات خوف کی چادر میں جا چھپے۔ اس کی جگہ لاچاری اور بے بسی نے لے لی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی تو موم کا لایا ہوا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آنکھوں میں بے تحاشا